اسٹیبلشمنٹ بھی سیاست کی طرح دو دڑوں میں تقسیم، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد شہباز شریف کا لندن جانا اور ان حالت میں ایمرجنسی صورت میں اس کی کیا ضرورت پڑی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، پھر اس پہ جو ایف آئی آر اور اس کا جو اسکرپٹ اور اس کے جو کردار ہے اس پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے پھر جو نیا آرمی چیف اس کی جو تعیناتی ہے اس پر کیا پیش رفت، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ساکھ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ 20 دن کیوں اہم ہے، یعنی 29 نومبر سے پہلے ہر دن ہر گھنٹہ کیوں اہم ہے، ان تمام باتوں پہ وضاحت سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سیاست تو تائی دڑوں میں پاکستان میں ہر چیز میں دڑے ہی دڑے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ہر چار بندے مل کے ایک گروپ ہی بنا لیتے اور پھر وہ اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور پاکستان کے ملک کے اور پاکستان کے 22 سے 24 کروڑ عوام کا کوئی فکر نہیں، ان کے مفادات کا، ان کے آنے والے جو نسل ہے ان کا، پھر پاکستان کی ایک جھنڈے کی ایک جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک امپورٹنس ہے، ایک عزت ہے، ایک تقدس ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی خیال نہیں۔ پاکستان کے نام بدنامی کی صورت میں مشہور ہو رہا ہے یا نیکنامی کی صورت میں، اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی فارمولہ، کوئی سوچ، کوئی ایک لائے عمل اس پر آج تک ہم نے کسی سے، نہ سیاستدانوں سے اور نہ اداروں سے ایسا کوئی خاص پیش رفت حقیقت میں نظر نہیں آیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے دیکھ لیں تو پچھلے دنوں میں جو کل پرسوں جو کور کمانڈرز کی بہت اہم میٹنگز ہوئی ہے، تو کور کمانڈرز شاید آپ جانتے ہوں گے کہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے یعنی آرمی کے افواج پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ جو جنرل ہائر ہوتے ہیں کور کمانڈرز، ان کی ایک میٹنگز ہونی ہوتی ہے جس میں مختلف سوالات، مختلف قسم کے تشویش، مختلف قسم کے حالات اپنے اپنے شہر کے، اپنے اپنے علاقے کے اور وہاں کے لوگوں کے، عوام کے، اور وہاں کے اوورال انٹرنل جو سچویشن ہوتے ہیں، انٹرنل جو انفارمیشن ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے جتنے بھی ہیں، ایجنسیز، ان کے تھرو اس پہ بحث ہوتی ہے، مختلف سروے ہوتی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے۔ بہرحال اس کور کمانڈرز میں مختلف قسم کے سوالات بھی کیے عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کے اہم لیڈر ہونے کے ناطے بہت خاص باتیں ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے، بہت سارے تشویش سے بھرے ہوئے سوالات ہوئے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہے، اور اوورال عوام کا جو رد عمل ہے کہ عمران خان کے بغیر عوام کو کوئی لیڈر، کوئی بندہ حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے، ان کے علاوہ کوئی قبول ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کو ایک مقبول لیڈر ہونے کے ناطے، عوام کے امنگوں پہ پورا اترنے والے ایک لیڈر کو دیوار کے ساتھ لگائے جانے سے بہت سارے نقصانات ہمارے ملک کو، ہمارے جو اس اداروں کو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس پر بہت سارے اس قسم کے سوالات، یہ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی سوالات جب ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارے کا ساکھ بدنام ہو جائے گا، فلانا ڈنگانا، وہ اپنے اندر کی کہانی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں جو خبر ملی ہے اس کا جو ایک تناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہاں کے اس میٹنگ کا، اس میں اس قسم کی باتیں ہوئی ہے۔ پھر عمران خان دو گروپ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی نظر آ رہے، ایک کو کہتے ہیں پرو پاکستانی اور ایک کو کہتے ہیں پرو امریکن۔ یعنی پرو پاکستانی جو پاکستان کے جو بھی ایک مفاد ہوتے ہیں، پاکستان کے جو تقدس ہے، پاکستان کے آگے بڑھنے کے جو معاملات ہیں اس پر ترجیح دیتے اپنے مفادات سے ہٹ کر، جو کہ دوسرا جو پرو امریکن ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے، نواز شریف کے ساتھ مل کے، یعنی امریکہ پلس نواز، اس کو کہتے ہیں پرو امریکن اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروپ ایسا بھی ہے ہائر اتھارٹیز میں سے، مقتدر لوگوں میں سے، وہ ایسا بھی ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات میں اپنے مفادات دیکھ کر پھر اپنے مفادات میں امریکہ کے مفادات
پہ ترجیح دے کر وہ اس قسم کی ایک کام یعنی پاکستان کی خاطر نہیں، پاکستان کی پرواہ نہیں، اس کے ان کے اشاروں پر ان کے دیے ہوئے فارمولوں پہ کام کرنے پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس طرح پرو امریکن اور پرو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دو دڑے آپ کو سیاستدانوں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک کو عمران پلس پاکستان کہا جاتا ہے اور ایک کو امریکہ پلس نواز گروپ کہا جاتا ہے۔ اب کور کمانڈر میں جو بات ہوئی، سوالات ہوئی، وہ تو خیر الگ ایک بات ہے، وہ ڈیفینیٹلی ادارے کے اپنے بھی کچھ معاملات ہوتے اور عمران خان کو اندر کے ہی خبریں جو نا وہ پہنچائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ عمران خان نے جو بہت اہم بات کی ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان نے بولے کہ میں پہلے تو وہ 3 نام دے چکے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ اسکرپٹ جیسے لکھا گیا تھا، جیسے میں بتایا گیا تھا کہ قاتلانہ حملہ ہوگا یا اس قسم کے ایک اس لانگ مارچ کو منتشر کرنے کے لیے، اس لانگ مارچ کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس لانگ مارچ کو ختم کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے لوگوں کو یا عمران خان کو، تو وہ مختلف حربے ہوں گے لیکن ایٹ دی اینڈ جو حربہ ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا۔ تو عمران خان کہتے کہ بالکل اسی مطابق سب کچھ ہو گیا، یعنی قاتلانہ حملہ جو ہمیں اسکرپٹ دی گئی تھی یا بتائی گئی تھی اندر کے لوگوں نے، بالکل ایز اٹ از ہو گیا۔ تو 3 نام میں بتا چکا ہوں، ایک چھوٹے نام کی بھی انتظار کرے، وہ بھی عندیہ دے چکے عمران خان نے، کہا عمران خان نے عندیہ دے دیا ہے۔ اینی وے یہ اس پر نو ڈاؤٹ تشویش و سوالات تو پہلے سے بھی تھے، خدشات تو پہلے سے بھی تھے، لیکن اب مزید خدشات بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان کا جو لانگ مارچ کا جو 2-3 دن ڈیلے ہونا تھا، اس کے پیچھے بھی راز ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے خاص بات ہے کہ عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں 2-4 دنوں میں، مقتدر لوگوں نے بولا ہے، خاص لوگوں نے بولا ہے، تو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن کے اعلان پہ جو نا کچھ آپ کو پیش رفت دکھائی دیں، اور ہمارے آخری کوشش تک آپ انتظار کریں، 2-4 دن اور ویٹ کریں۔ اور اسی چکر میں شہباز شریف وہ وہاں سے ایمرجنسی میں مینز مصر کا بہانہ کر کے وہاں کے ایک سرکاری دورہ بنا کے پھر وہاں سے نجی دورہ اور پھر نجی پرواز میں جا کے لندن میں اور پھر میڈیا کو بتانا کہ میں لنچ کرنے آیا ہوں لندن۔ کمال کی بات ہے، ایک غریب ملک کے وزیر اعظم وہ اس مشکل وقت میں سرکاری دورے کے بعد بجائے اس کے کہ پاکستان ہے اور پاکستان کے ان معاملات کو طے کرے، پاکستان کے اس سرکمسٹانسز میں گراؤنڈ پہ رہے، وہ جا کے لندن میں لنچ کے لیے جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے لیے میڈیا کو جو نا گھماتے اور میڈیا کو بتاتے کہ مبارک ہو یہ وہ، اور اس طرح پاکستان کی ٹیم کو مزید محنت کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور فائنل بھی جیتنا چاہیے باہر، اور کہتے کہ میں فیملی سے ملنے اور فیملی کے ساتھ لنچ کرنے آیا ہوں۔ کمال کے بات ہے، لنچ بھی لندن میں، شاباش، علاج تو لندن میں ہی تھا، دولت تو لندن میں ہی تھا، جائیدادیں تو لندن میں ہی تھے، لیکن اب ماشاءاللہ آفس بھی لندن میں ہی تھا، ماشاءاللہ اب لنچ کے لیے بھی لندن جانا کمال ہے بھائی، سب پاکستان سمجھ رہے۔ اینی وے یہ اگر اس پر مزید بات کروں کہ تو وہ گیا کس لیے، وہ گیا اس لیے کہ ان کے اوپر جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے سلسلے میں اب یہ دوبارہ شروع ہونے لگا، اور پھر ارشد شریف صاحب کے جو کیس ہے اس حوالے سے، عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے اس حوالے سے، پلس اداروں کے اوپر جو پریشر ہے کہ ہم تعیناتی جو ہے نا وہ اس کے لیے لسٹ جو ہے نا وہ، کیونکہ ایک آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہے اور ایک سٹاف جنرل ہوتا ہے، اس حوالے سے یعنی یہ 2 قسم کی تعیناتی بہت اہم ہے، تو ان دونوں پہ مشاورت کے لیے صاحب گیا ہوا ہے۔ اصل وزیر اعظم جو کہ ہمارے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، میں روز اول سے کہتا ہوں جو الطاف ٹروک کا جو کردار ادا کرتا ہے پاکستان کی تباہی کے، جو ان کے ساتھ ان کی جو بیٹی ہے جو کہ ہمیشہ اینٹی اور نیگیٹو سیاست اور ہمیشہ فسادات کی سیاست، ہمیشہ جو وہ کہتے ہیں عمران خان کو فتنہ کہتی ہے نا، جبکہ حقیقت میں فتنہ اور فسادی سیاست انہوں نے ہی شروع کیا ہے، آڈیو ویڈیو کے گیم سے لے کر ابھی تک جو فارمولے جو حربے اپنے باپ کو جو بتا رہے، اپنے جو بگوڑا باپ وہاں پہ بیٹھا ہوا ان کا اس کو بتا رہے، اور وہ یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر وہی فارمولے اپلائی کی جاتی ہے۔ وہ مریم نواز آپ سب جانتے ہوں گے،
پتہ نہیں مریم صفدر ہے مریم نواز ہے، لیکن مریم نواز کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ صفدر بیچارہ تو ویسے ہی گھر کے پہلے بھی ملازم تھا اور ابھی بھی ملازم ہی ہے۔ اینی وے اس حوالے سے تو ان سے مشاورت کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایک اور فسادی کوئی فارمولہ کچھ حربہ وہ دینا تھا اس کے لیے، کیونکہ ٹیلی فون آج کل لیک ہو رہے ہیں، ٹیلی فون کالز جو ہے، اسی وجہ سے وہاں بلا کے وہاں پہ بتایا گیا اور باقاعدہ تعیناتی کے حوالے سے کہ کس کو کرنا ہے، پھر عمران خان کو مزید ٹف ٹائم دینا یا پاکستان کے عوام کو مزید ٹف ٹائم دینا، اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ کیونکہ انتقامی کارروائیاں میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام سے انتقام لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ بات ڈسکس کیا جائے تو وہاں سے پھر اقبال ڈے کے حوالے سے، چونکہ کل اقبال ڈے تھا تو اقبال ڈے کے حوالے سے انہوں نے جو بونگیاں ماری اور وہاں سے جو ہے نا اقبال کے فرمودات پر اور بات اقبال کے سوچ کے حوالے سے جو ہمیں پیغام دیا گیا، خود جا کے لنڈن میں اقبال نے انہی انگریزوں سے ہمیں پاکستان آزاد کیا تھا، اور یہ انگریزوں کے بغل میں جا کے بیٹھ کے، انگریزوں کے گود میں جا کے بیٹھ کے ہمیں وہیں سے اقبال ڈے کا پیغام دے رہے۔ خود اقبال کے پیغامات، اقبال کے فرمودات پہ کوئی کام نہیں کرنا، کوئی پیروکاری نہیں کرنا اور عمل درآمد نہیں کرنا، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اقبال کے پیروکار بنیں۔ تو اقبال کے پیروکار ہی تو بن رہے، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، عمران خان بھی ان پیروکاروں میں سے ہی ہے، تو ان کو آپ آگے بڑھنے دے رہے۔ ارشد شریف بھی انہی میں سے تھے، آپ نے ان کو آگے بڑھنے دیا۔ پھر یہ جو صابر شاکر، جو باقی صحافی لوگ ہیں، وہ بھی آگے بڑھ رہے اسی چکر میں، اور آپ نے ان کو آگے بڑھنے دیا اس کام میں۔ بولنا کچھ اور کرنا کچھ اور، اندر شیطان باہر جو ہے نا وہ مفتی بن کے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے سوالات عوام کو سمجھانے کے لیے اور عوام کے دماغ میں یہ باتیں سارے لانے کے لیے کہ کیا کیا جائے، کیا اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کی بدنیتی، اس طرح کے منافقت سے پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے بڑھ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اینی وے پھر اس تقرر کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے تقرر کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، اور یہ تقریباً جو جنرل باجوہ صاحب ہے ان کی کل پشاور جانا، پشاور میں وہاں پہ اپنے جو جسے کہہ سکتے کہ رخصتی کے جو دعوتیں ہیں، جو لنچ اور ڈنرز ہے، وہ سارے جو عشائی ہیں وہ سارے جاری ہے، تو میرے خیال سے ان کا تو جانا ہی ہوگا، لیکن اس کے ایکسٹینشن کے بارے میں بھی کچھ باتیں ایسی ہے جو ہمارے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اینی وے پھر عمران خان کے آپ کے لانگ مارچ کے دوبارہ شروع گیا، آج انشاءاللہ 2 بجے سے شروع ہوا۔ عمران خان اس میں جو آن ایئر وہ ویڈیو لنک پہ جو آپ کے ساتھ بات کریں گے، اپنے پیغامات اور اپنے جو تقریر ہے، اپنے جو خطاب ہے اور وہ ضرور کریں گے، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ میں 24 آورس اپنے جتنے بھی شرکاء ہوں گے اس لانگ مارچ میں، اور اس لانگ مارچ کا جو ہے نا ابھی اثر اس سے پہلے سے زیادہ ہوگا، اور میں ان کے ساتھ ویڈیو لنک پہ مسلسل رابطے میں، مسلسل مینز آن دا اسکرین رہوں گا، اور شاہ محمود قریشی اس کو لیڈ کریں گے۔ تو عوام سے التجا ہے کہ پرو پاکستانی بنے، نہ کہ پرو امریکن، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔